السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کو جگہ دے گا، اس حوالے سے ہم نے کل جو بات شروع کی تھی اس میں ہم روز محشر کے مختلف سٹیجز اور مختلف سٹیپس دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے عرش کی اہمیت اور اللہ کے عرش کے سائے کی ظل کی اہمیت انسان کو اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جب اس کو ریزریکشن کا معاملہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا انکم محشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تم لوگ روز محشر میں اس میدان کی طرف بھاگو گے، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چل کے جائیں گے اپنے پیروں پہ، کچھ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سواریاں بھی دیں گے، کچھ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، رکبانن آتا ہے، کچھ سوار ہوں گے اپنے گھوڑوں پر، یا کچھ سوار ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ کسی سواری کی شکل میں کنورٹ کر دے گا۔ اور بعض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ، بعض لوگ اللہ کی بنائے ہوئے اس میدان کی طرف چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چہرے کے بل انسان کیسے دوڑے گا؟ آپ نے سمپل جواب دیا، آپ نے کہا جس اللہ نے تم کو 2 پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کو اجازت دے گا اور چہرے کے بل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کی طرف جائیں گے۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ یہ چہرے کے بل جانے والے کفار ہوں گے، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں استعمال کرتے تھے تو اس سے محدثین یہ ہمیشہ سمجھا کرتے تھے کہ صرف نان بلیورز، نان مسلمز کی بات نہیں ہے، بلکہ کافر کا جو لٹرل مفہوم ہوتا ہے ناشکرا پن، وہ مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو دین اسلام کے ٹائٹل کے شیڈ میں ہونے کے باوجود دین اسلام کو اپنے لیے مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہوں گے وہ چہرے کے بل چل کر جائیں گے، اور جس اللہ نے ان کو پاؤں کے بل چلنے کی طاقت دی ہوگی وہی اللہ ان کو چہرے کے بل دوڑانے کی بھی طاقت دے دے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ جو دنیا میں نیچر ہے، جو دنیا کے فزیکل لاز ہیں، جب ریزریکشن میں معاملہ ہوگا، جب روز محشر آپ اور میں اٹھائے جائیں گے، وہاں یہ فزیکل لاز بالکل مختلف ہوں گے۔ وہاں یہ فزیکل لاز اپلائی نہیں کریں گے جو اس وقت ہمارے جسموں کے اوپر یا جو اس وقت ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان جو دوڑ رہا ہوگا اس پلین کی طرف، اس کے ساتھ 2 ہستیاں یعنی 2 فرشتے ہوں گے، ایک ہوگا سائق دوڑانے والا اور ایک ہوگا شہید، دونوں فرشتے ہیں۔ سائق فرشتہ جو ہوگا وہ راستے کی طرف ڈائریکشن دے رہا ہوگا کہ تم نے کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے، اور جو شہید فرشتہ ہوگا وہ یا آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے رہا ہوگا یا آپ کے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے 2 فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے داخل کر دے گا، جس وقت آپ کا اور میرا روز محشر اٹھنے کا معاملہ ہو جائے گا، تب ہمیں اپنے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سائق فرشتہ ہو یا شہید فرشتہ ہو، یہ اللہ کے نیک بندے کو دونوں خوشخبریاں دیتے ہوئے اس میدان کی طرف دوڑاتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اس لیے کہ نیک انسان کے لیے احادیث اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ نیک انسان کی مدد اور اس کو استقامت پر جمانے کے لیے دنیا میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے صرف رسولوں پر نازل نہیں ہوتے تھے،
فرشتے صرف صحابہ پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے آپ کو اور مجھے بھی استقامت دینے کے لیے آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت آتی ہے جس میں آتا ہے نیک لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، جب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، یعنی پھر وہ معاشرے کو نہیں دیکھتے، فیشن کو نہیں دیکھتے، خاندان کو نہیں دیکھتے، فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹی ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، جاب پلیس ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے، ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، جسٹ ٹو پلیز اللہ۔ ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ غم زدہ نہ ہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کو اور مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو سٹیمنا، جو انرجی، جو موٹیویشن محسوس ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو روز محشر کے دن بھی وہ سر کی آنکھوں سے جو مومن کو دو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ دونوں اس کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ گھبراؤ نہیں، آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ 3 موقعوں کے اوپر احادیث بتاتی ہیں کہ فرشتے کانسٹنٹلی مومن کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں 3 میں سے ایک موقع پوری زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ ہیں۔ دنیا کی زندگی اگر آپ اور میں مومن بن کے گزاریں گے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی فرشتوں کی شکل میں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی۔ آپ کا اور میرا اب کل الحمدللہ طاق رات گزری ہے، آئی ایم شیور آپ لوگ طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ کا طاق رات میں عبادت کرنا، اس کے بعد آپ کا صبح اپنے گھر کے کاموں کو کروانا، بچوں کی رسپانسبلٹیز کو الگ کرنا، بعض بچوں کے ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا نیند کے لیے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے کلاس میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا بھی اور سننا بھی اور سونا نہیں کلاس میں بیٹھ کے، تو یہ کس کی مدد ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتے ہمارے ساتھ سپورٹ میں لگائے ہوئے ہیں۔ کتنی مرتبہ بعض دفعہ آپ کسی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہوگا آج نہیں جاتی، آج نیند آ رہی ہے، کیا فائدہ کلاس میں جاؤں اور سو جاؤں، تو بہتر ہے کہ آج گھر میں رک جاتی ہوں، کل فریش ہو کے جاؤں گی۔ جب یہ خیال آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنے فرشتے کو تھوڑا کمزور کر دیا ہے۔ جب نیکی کا ارادہ آئے، مومن کا کام کیا ہے کہ نیکی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دوڑانے والوں میں شامل کرے، اس لیے کہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کہ جو نیکی میں دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہوا ہے روز محشر کے دن بھی، اور آگے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو پوری زندگی میں اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد دیتا ہے۔ اسی طرح سے نیک انسان کی مدد، نیک انسان کی سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے اس کی موت کے وقت بھی آتے ہیں۔ احادیث واضح کرتی ہیں کہ جب اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت اس کے منہ اور ناک سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی چہروں کے فرشتے اس روح کو فوراً جنت کے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اور اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ جب بعث شروع ہوگا، ریزریکشن شروع ہوگا، روز محشر شروع ہوگا، تب بھی یہ فرشتے کانسٹنٹلی اس مومن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کو موٹیویشن دلاتے رہیں گے۔ جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مومن کو فرشتے سائق اور شہید دونوں انکریج کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے اس پلین، اس میدان کی طرف لے کر جائیں گے جس کی طرف انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اور اس کو تسلی دیں گے کہ آگے کا مرحلہ آسان ہوگا۔ یہ شہید فرشتہ اور یہ سائق فرشتہ گناہگار، منافق اور نان مسلم کو بھی کھینچتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اسی روز محشر کی جگہ پر جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا لے کے جائے گا۔ لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ گناہگار کو، منافق کو اور جس کو آپ کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں، اس کو جب یہ دو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کو ضرب لگا رہے ہوں گے، اس کو مارتے جاتے ہوں گے، اس پر تھوکتے جاتے ہوں گے اور اس پر لعن طعن کرتے جاتے ہوں گے۔ اس لیے کہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جس جگہ پر، جس مسجد میں، جس علاقے میں، جس پلیس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جگہ کی چھت سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں۔ اور کل ہم نے بات کی تھی کہ پہلا آسمان دنیا کہاں ہے، there is no limit۔ ہم کہتے تو ہیں sky is the only limit،
لیکن پہلے آسمان کی لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے یہ انسان آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا. تو اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات سنتے ہوئے انسان کے اوپر ایک سکینت طاری ہوتی ہے. آپ اپنے پچھلے مسئلوں کو بھول جاتے ہیں. شاید جن سے آپ 10 منٹ پہلے نکل کے آتے ہیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہوئے آپ کو لگتا ہے اب ایک اور نئی ڈائمنشن میں چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر سکینت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فرشتے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتے خود کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور فرشتوں کو وہ انسان اچھے لگتے ہیں جو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سبقت لے جانے کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ان 2 فرشتوں کے ساتھ ہر انسان کو اس میدان میں جمع کر دیا جائے گا. پھر اگلا سوال جو مفسرین نے اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتابوں میں منشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ایگزیکٹلی کہاں ہوگا جس وقت روز محشر کے اندر سب انسان ایک ساتھ ایک میدان میں ایک گرینڈ گیدرنگ کے طور پر اکٹھے کر دیے جائیں گے. سلیم ابن عامر رضی اللہ عنہ المقداد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اللہ کے بندوں کے قریب لے آیا جائے گا یہاں تک کہ 1 یا 2 مائل دور رہ جائے گا. یہ جو سورج کا اس وقت ڈسٹنس ہے، اٹس اپروکسیمیٹلی 93 ملین ایئرز اوے، 93 ملین مائلز اوے. سورج اس وقت زمین سے ہے، پلانٹ ارتھ سے 93 ملین مائلز اوے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، روز محشر کے دن 1 یا 2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. عربی زبان میں میل ایک تو استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کا مائل جیسے ہم کلومیٹرز اور مائلز استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں میل میم کی زیر کے ساتھ، میم یا لام، استعمال ہوتا ہے. جو خواتین کاجل لگاتی ہیں، کاجل کے لیے ایک سٹک آتی تھی عرب جو استعمال کیا، ابھی بھی کچھ خواتین کاجل بناتی ہیں، وہ جو ماچس کی تیلی پہ بناتی ہیں، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. وہ ایک چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے. یا آپ اپنے ذہن میں ہاشمی کا کاجل لے آئیے. ہاشمی کے کاجل کی کیا لینتھ ہوتی ہے؟ ہاشمی کے کاجل کی جو سٹک ہے، عرب عورتوں کے پاس بھی اتنی لمبی کاجل کی سٹک ہوتی تھی، اس کو میل کہا کرتے تھے. تو بعض محدثین نے یہ مینشن کیا، واللہ عالم، اس کا مطلب ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ سورج ہر انسان کے سر پر چمک رہا ہوگا، اس لیے کہ وہ سٹک میں اپنے سر کے اوپر رکھ لوں تو کیا ڈسٹینس رہ جاتا ہے. اور 93 ملین مائلز کے مقابلے میں 1 یا 2 مائل جو ہے وہ 1 میل یا وہ ایک کاجل کی سٹک کے برابر ہی ہو جائے گا. اسی لیے احادیث مینشن کرتے ہیں کہ جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو انسان ایویپوریٹ ہو رہے ہوں گے. ہم یہ حدیث کانسٹنٹلی پڑھتے اور سنتے ہیں کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کیوں ڈوبے گا انسان اپنے پسینے میں؟ بیکاز انسان کی باڈی، انسان کی سکن جس بھی ڈائمنشن کی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائیں گے وہ ایویپوریٹ ہو رہی ہوگی سورج کی گرمی کی وجہ سے. اور اتنی ایویپوریٹ ہوگی بقدر اعمالہم، ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے کو ایکسپیرینس کرے گا، اس ایویپوریشن کو ایکسپیرینس کرے گا. کسی کا پسینہ اس کے اینکلز تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا تھائز تک، کسی کا ویسٹ تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے بتایا اپنی ناک تک کہ کسی کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا، اور جس کا پسینہ اس کے ناک تک آ رہا ہوگا وہ آلموسٹ اس کے اندر ڈوب رہا ہوگا. آپ جتنی احادیث پڑھتی ہیں اس موقع کے متعلق، اس میں کسی حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی کا پسینہ اس کی آنکھوں تک آ رہا ہوگا. کہیں نہیں آپ کو ملتا ہے. یہ فائنل لمٹ ملتی ہے آپ کو ناک تک آنے کی، کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کی باڈی کی مختلف لینتھ پر ہوگا. بٹ دا میکسیمم لمٹ از دا نوز. آنکھوں تک کا ذکر نہیں آتا، لفظ نہیں آتا آنکھ کا، جس کے لیے محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قرآن میں قیامت کے دن کی ہولناکی مینشن کی ہے، اللہ چاہے گا ہر انسان اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرے اور ایکسپیرینس کرے. تو وہ دن ریالٹی ہے، وہ دن حقیقت ہے. میرا اور آپ کا عید کا چاند نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا اگلا رمضان نہ دیکھنا یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کسی انسان کا قیامت کی ہولناکی کو ایکسپیرینس نہ کرنا یہ امپاسبل ہے. یہ تو ہر ایک کو کرنا ہی کرنا ہے ایکسپیرینس. تو بتا دیا گیا کہ ہر طرح کا انسان جو ہوگا وہ اس دن کسی نہ کسی فارمیٹ میں اپنی کمی اور کوتاہی اور اپنی گناہوں کی گرمی کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا. پھر محدثین بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح سے اسمبل کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کو، جو پوری ہیومینٹی اکٹھی ہے، آپ سوچیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان تک ایک ہی میدان میں جمع کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سارٹنگ کیسے کرے گا ان میں.
تو قرآن بتاتا ہے کہ سارٹنگ کی جائے گی 3 گروپس کے اندر. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. قرآن کی یہ آیت ہے اور احادیث اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 گروہ میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے. اور پھر آگے بتایا جاتا ہے قرآن میں کہ کون سے 3 گروہ ہوں گے. اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے دائیں ہاتھ والے؟ جس کے لیے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تفاسیر کے اندر اور احادیث کے اندر تو پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا عرش جب لایا جائے گا. دائیں ہاتھ والے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مختلف ایکسپلینیشنز، مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. لیکن اس حدیث کے حوالے سے جس کو ہم سبق بنا رہے ہیں، اس کے حوالے سے محدثین کہتے ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو اس کیٹیگری کو اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر رکھا جائے گا. یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو کہ اہل الجنہ ہوں گے، الٹیمیٹلی جن کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ گو ہوں گے. ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کلمہ گو یعنی مسلمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے، جنہوں نے اپنے اپنے رسول کی تعلیمات کو پراپرلی مانا اور اس پر عمل کیا، یہ اہل الجنہ اس کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے. جیسے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جس کو آپ فترۃ الوحی کہتے ہیں، بٹوین عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میں جتنے بھی لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب تک تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر رہے تھے وہ اپنے دور کے مسلمان تھے. تو یہ جو اللہ کے عرش کے دائیں سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یہ اصحاب المیمنہ ہوں گے اور یہ اہل جنت والے ہوں گے. کیا اہل جنت والوں کو پسینہ آ رہا ہوگا؟ لگتا تو یہی ہے اور دل بھی یہی چاہتا ہے. احادیث بتاتی ہیں کہ اہل جنت کے کتنے لیولز ہیں؟ تو ہم سب تو ایک لیول کے نہیں ہیں نا، یا کم سے کم ہمارا اور انبیاء اور رسولوں کا اور صحابہ کا تو کوئی میچ نہیں بنتا. اہل جنت کے اندر، اصحاب المیمنہ کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو پسینہ آ رہا ہوگا، لیکن ان کا پسینہ یا ان کے اینکلز تک ہوگا یا گھٹنوں تک ہوگا یا میکسیمم ویسٹ تک ہوگا، ان کے منہ اور ان کے ناک تک نہیں آ رہا ہوگا. اب یہ اسی کیٹیگری کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے. اچھا، یہ وہ کیٹیگری ہے، ایک مسلمان ہے، دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کرے گا، تیسرا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں جائیں گے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سے ہوں، جن کو کچھ اور طرح کا سایہ ملے گا، کچھ اور طرح کا شیڈ ملے گا، اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ شیڈ ان کے صدقے کا ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ اگر نہ بھی ملا تو انسان کا جو صدقہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ اس حدیث کے اندر ایک براڈ کیٹیگری دیکھتی ہیں، صدقہ کرنے والے. تو جو صدقہ انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کا صدقہ اس کو شیڈ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہر ایک اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوگا، یعنی جو ایوریج بلیور ہے، جو ایوریج مسلمان ہے، جس نے اپنے راستے پر اللہ کے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ بہترین کیٹیگری تک نہیں پہنچ سکا، وہ بھی اپنے صدقے کی شیڈ میں اللہ کی رحمت سے ہوگا. اور یاد رکھیں جب ہم صدقے کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن صدقے کے حوالے سے اللہ کے لیے کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ جس نے 1 ملین صدقہ کیا تھا اس کے اوپر بہت تھک کلاؤڈ ہوگا، اور جس نے 1000 صدقہ کیا تھا اس کا بیچارہ پھٹا پرانا سا کلاؤڈ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. دس از آل اباؤٹ دا کوانٹٹی ان یور اون ایسٹس. اگر کسی کے پاس تھے ہی 2000 روپے اور اس نے 2000 میں سے 1000 صدقہ کر دیا، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو بجائے اس کے کہ جو ملٹی بلینئر تھا اس نے 1 ملین صدقہ کیا. دیٹس دا اماؤنٹ، دیٹس دا سرکمسٹانسز. نیکی صرف یہ نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ کس نے نیکی کیا کی، اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ نیکی کن سرکمسٹانسز میں کی گئی. تو بعض لوگ ایسے ہوں گے اصحاب المیمنہ میں جن کو اللہ کا شیڈ نہیں ملے گا عرش کا، لیکن یہ اپنے صدقے کی شیڈ میں ہوں گے. اور انسان دنیا میں بھی کیونکہ صدقے کی آپ کو انکریجمنٹ مل رہی ہے، آپ دنیا میں بھی جب مال خرچ کرتے ہیں تو لگژری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا، آرام کے لیے کرتے ہیں، آسانی کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس صدقے سے ان کو روز محشر کی سختی سے بچانے کی لگژری دے گا. ان کا صدقہ ان کے سر پر بادل بن کر آ جائے گا، شیلٹر بنے گا. دوسری کیٹیگری جو کہ اس کنتم ازواجن ثلاثہ کی ہوگی، وہ ہوگی اصحاب الشمال، لیفٹ ہینڈ والے.
بائیں ہاتھ والے. یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جن کو جب اللہ کا عرش لایا جائے گا تو عرش کی لیفٹ سائڈ پر لایا جائے گا اور اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جہنم ہوں گے، جن کو جہنم میں الٹیمیٹلی ڈال دیا جائے گا. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. بلکہ اس کیٹیگری کے لیے اگر آپ تفاسیر پڑھیں اصحاب الشمال کی، اس کیٹیگری کے لیے احادیث آتی ہیں کہ ان میں بعض ایسے لوگ ہوں گے، بعض ایسے غلطیاں کرنے والے، بعض ایسے لوگوں کا حق مارنے والے کہ ان کا پسینہ ان کے ناک تک تو آئے گا، لیکن کیونکہ انہوں نے کسی کا حق ایسے مارا ہوگا کہ اللہ ان کو زمین کھول کے 7 لیئرز تک دبانا شروع کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نا انصافی سے کسی سے لے لیا، خسف بہ یوم القیامت الی 7 اراضین، اس کو زمین کی 7 لیئرز تک دبا دیا جائے گا. یعنی وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبے گا کہ وہ زمین کی گہرائی میں اترتا جائے گا. دنیا میں بچ گیا کوئی زمین کا ٹکڑا. کتنی لڑائی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور خاص طور پہ وراثت کے مال کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. وہ زمین ابا نے مجھے ہبہ کی تھی، بہن کہتی ہے نہیں وہ مجھے ہبہ کی تھی، بھائی کہتا ہے تیسرا نہیں ہبہ نہیں کی تھی، وہ ابا کی پراپرٹی تھی. ہر چوتھے تیسرے گھر کی یہی کہانی. اگر ہمیں حدیثیں اپنے سامنے علم کی شکل میں نظر آئیں اور ہم پریکٹیکلٹی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں، ہم ناجائز مال کسی کا سوئی کے برابر بھی اپنے گھروں کے اندر نہ رکھیں. اس لیے کہ ہمیں اپنی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ہمیں روز محشر کی سختی سے بچنا ہے. آپ نے کہا، آپ کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس کا میں آپ کو اردو کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جس کسی نے ناانصافی کے ساتھ کسی کے زمین کا حصہ مار لیا، وہی زمین اس کو بڑی پسند تھی، اس لیے اس زمین کے پیچھے اس نے اپنے رحمی رشتے توڑے یا کسی انسان کا نقصان کیا. اللہ اسی زمین کے اندر اس کو 7 لیئرز میں دباتا جائے گا، دباتا جائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہر غلطی اور کوتاہی سے محفوظ رکھے. بالکل جس طرح سے مومن کو اس کا صدقہ شیڈ کر رہا ہوگا، یہ جو اصحاب الشمال ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں اصحاب الشمال میں صرف کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اصحاب الشمال میں بے عمل مسلمان بھی ہوں گے اور اصحاب الشمال میں بعض منافقین بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہیں رکھے گا شروع سے ہی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ پراپرلی نہیں دی، یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ اسی مال سے اس کو گرم کر کے، میٹل ہوتا ہے نا، سونے کے لیے آتا ہے. پہلے دور میں تو کرنسی جو تھی وہ پیپر کرنسی نہیں ہوتی تھی، وہ میٹل کرنسی ہوتی تھی. سو اگر آپ میٹل کرنسی کو، میٹل کو ریڈ ہاٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میٹل کے ریڈ ہاٹ کوائن کو کسی کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے، اٹ ول بی اے سائن آف سیل. اتنا سخت آ جائے گا. جس مال کی محبت میں اللہ کا حکم نہیں مانا، پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا کسی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر جو ہے وہ ذہن گیا ہی نہیں، علم ہونے کے باوجود، یا اس کو اہمیت نہیں دی، قیامت کے دن اس کا یہی مال جو ہے اس سے اس کو داغا جائے گا، اس سے اس کو جلایا جائے گا. تو آپ دیکھتی ہیں کہ اصحاب الشمال کے اندر ایک کے بعد ایک آزمائش ہوگی. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے روز محشر میں قبر سے نکلتے ساتھ ہی سختیاں ہوں گی. گرم دن سب سے زیادہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا. 50,000 سال کا لمٹ، ٹائم لمٹ روز محشر کی سب سے زیادہ ان کو محسوس ہوگی، اس لیے کہ سختی میں ہوں گے. سورج سب سے زیادہ ان کے قریب ہوگا. دنیا میں ناانصافی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ ابھی سے روز محشر سے ہی ان کی سختیاں شروع کر دیں گے. ابھی حساب نہیں شروع ہوا، ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آپ اصحاب الشمال کی سختی کو ابھی سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آنے والے وقت کے بارے میں ابھی سے بتا دیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اصحاب الشمال کی کیٹیگری سے بچانے کے لیے پوری کوشش کر سکیں. ایک اور احادیث کے اندر جو پوائنٹ آتا ہے اصحاب الشمال کا، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو ڈیول پرسنالٹی کے لوگ ہوتے تھے. درس کی جگہ پر گئے تو درس والے بن گئے، اور کسی شادی پارٹی میں گئے یا کسی کلب میں گئے یا کسی مہندی مائیوں میں گئے تو ان کے جیسے رنگ کے ہو گئے. جو دو فیس کا انسان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں 2 آگ کی زبانیں دے گا. یہ سختی، یہ گرمی، یہ پسینہ، یہ ان لمیٹڈ دن، یہ سورج کی تیزی، سب کے ساتھ ساتھ اس کے منہ کے اندر اللہ جو ہے 2 زبانیں آگ کی دے گا. تو یہ کانسٹنٹلی اصحاب الشمال جو ہیں یہ تکلیف کو ابھی سے محسوس کر رہے ہوں گے. تیسری کیٹیگری کون سی ہوگی؟ جب کہا کنتم ازواجا ثلاثا، تیسری کیٹیگری ہوگی اس صورت کے مطابق السابقون السابقون.
سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اصحاب المیمنہ کے بھی VVIP ہوں گے، اصحاب المیمنہ کے بھی چیف ہوں گے، اصحاب المیمنہ کے بھی فرنٹ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ وہ کیٹیگری ہوگی جو کہ اللہ کے عرش کے شیڈ کو انجوائے کر سکے گی، اللہ کے عرش کے شیڈ کو ایکسپیرینس کر سکے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نیکیوں میں ہمیشہ آگے سے آگے دوڑایا۔ ان میں ٹاپ میں ہوں گے انبیاء، رسول، اس کے بعد ہوں گے صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک مائنر مائنورٹی ہوگی اصحاب المیمنہ کی۔ یاد رکھیں السابقون السابقون میں آنے کے لیے آپ کا پری ریکوزٹ اصحاب المیمنہ ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک آیت آتی ہے سورۃ فاطر کی، آیت نمبر 32، اس کے اندر ان تینوں کیٹیگریز کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کیٹیگریز کون ہیں؟ اللہ نے کسی ایک عمل کی وجہ سے کسی کو اصحاب الشمال میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک نماز چھوڑی تھی۔ اللہ نے کسی ایک ون ٹائم صدقہ کرنے کی وجہ سے کسی کو اصحاب المیمنہ میں شامل نہیں کیا کہ تم نے ایک مرتبہ صدقہ کیا تھا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کسی عمل میں نیکی کرنے کے لیے اس کو سابقون السابقون میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک پورا بیہیویئر ہے جو آپ کو ان تین کیٹیگریز میں نظر آتا ہے۔ جس نے کانسٹنٹلی لائف سٹائل کے طور پر گناہ کو اپنایا وہ اصحاب الشمال ہے۔ جس نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، کبھی کبھی پاؤں سلپ ہو گیا، کبھی غلطیاں ہوئیں، کبھی بچت ہو گئی، یہ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنا بہترین تزکیہ کر کے اپنی زندگی میں سے لائف سٹائل کے طور پر تمام گناہ نکال دیے، اور کبھی غلطی ہوئی، ریئر کیس میں تو ہو گئی، ورنہ ریگولر اللہ کے فرما بردار، ریگولر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے سلیکٹ کیا تھا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں ایک کیٹیگری ایسی ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ سوچ کے بتائیں۔ تین کیٹیگریز ہم نے دیکھی ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، ایک کیٹیگری اپنے نفس پر ظلم کرنے والی ہے، کون سی ہے یہ؟ اصحاب الشمال ہے، جنہوں نے گناہوں کو ایز اے لائف سٹائل اپنا لیا۔ دوسری کیٹیگری ہے ومنہم مقتصد، ایک کیٹیگری کون سی ہے؟ جو درمیانی ہے، وہ کون سی ہے؟ اصحاب المیمنہ، جنہوں نے گرتے پڑتے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایوریج بلیور۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ومنہم سابقون بالخیرات، اور تیسری کیٹیگری ہے خیرات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ یہ کون سی کیٹیگری ہوگی؟ السابقون السابقون، یہ وہ ہوں گے جو آگے بڑھ کر نیکیوں کو تھامنے والے ہوتے تھے، اللہ کے عرش کے سائے میں آنے والے یہ السابقون ہوں گے۔ اور یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، جن کے دن رات اس فکر میں ہوتے تھے کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، جن سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، جن سے اگر کسی انسان کا کبھی حق مارا جاتا تھا تو وہ آگے بڑھ کر اس کو سوری بول دیا کرتے تھے، ان کی انا کبھی ان کے راستے میں نہیں آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بتائی ہیں، اور یہ کیٹیگریز مفسرین کے مطابق ایک بیہیویئر مینشن کرتے ہیں۔ ایک ٹائم کی نیکی نہیں، اٹس اے کانسٹنٹ نیکی کی عادت۔ ایک ٹائم میں اللہ کی بات ماننے کا جذبہ نہیں، بلکہ ہر دن اللہ کی بات ماننے کا جذبہ ایک نئے پیشن کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو موٹیویشن سے نیکیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں السابقون السابقون کو، تو یہ صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں اور انسانوں کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ ایکسٹرا کائنڈ ہوتے ہیں۔ دس از ون آف دا صفت آف سابقون السابقون۔ آپ پڑھ لیجئے ساری بایوگرافیز اٹھا کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری میں شامل فرمایا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کی کیٹیگری میں رکھا گیا، ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو آپ انبیاء اور رسولوں کی کیٹیگری میں دیکھتی ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کے دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور صدیقین کا ٹائٹل دیا۔ پڑھیے ان کی بایوگرافیز، دیکھیے ان کی زندگی، آپ کو ان کی زندگی کے یہ دو مین ایسپیکٹ نظر آتے ہیں، ہر وقت اللہ کو پلیز کرنے کی کوشش اور انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ایکسٹرا کائنڈ۔
ایکسٹرا معاف کرنے والے، ایکسٹرا جھک جانے والے. قرآن میں آتا ہے نا اذلۃ علی المؤمنین، متقی لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ نرم ہوتے ہیں. اذلہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کے سامنے اپنی ایگو بالکل ختم کر دینا. ہم سے ایگو ختم ہوتی ہے؟ بیوی کی شوہر کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. میں وائس ورثہ نہیں بولوں گی اس لیے کہ کسی کے شوہر یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور اولاد کی ماں باپ کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. ساس کی بہو کے سامنے اور بہو کی ساس کے سامنے ایگو ختم نہیں ہوتی. اگر یہ معاملہ ہے خدا نخواستہ تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اگر سابقون السابقون بننا ہے تو پھر اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو کائنڈ جسچر کے ساتھ رکھنا پڑے گا. درگزر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر لانی ہوگی. اس کے لیے یہ جو یہاں پر آیا ہے السابقون السابقون، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے. اس لیے کہ بہت سے محدثین یہ بات مینشن کرتے ہیں، ابن جریر اور امام ابن القیم یہ بات مینشن کرتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ ان کو 2 مرتبہ سبقت لے جانے والے اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ السابقون فی الدنیا ہے. اور سیکنڈ ٹائم ان کو السابقون اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں تمام انسانیت میں سب سے پہلے لائے جائیں گے. تو یہ السابقون فی الآخرہ بھی بن جائیں گے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے اور تیزی سے آگے بڑھنے والے. دنیا میں صراط مستقیم پر دوڑنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخرت میں انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے. پھر اس سے پہلے کہ ہم حدیث پر آئیں، ایک اور چیز جو محدثین اپنی کتابوں میں مینشن کرتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں کس کو لایا جائے گا جب یہ معاملہ شروع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی میں صحیح حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قیامت کے دن ہوں گا جس کو جنت کے کپڑوں میں سے کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر میں اللہ کے عرش کے رائٹ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اللہ کے عرش کے رائٹ سائڈ پر اپوائنٹڈ ہوگی، اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کھڑا کر دیا جائے گا اور یہ میری جگہ ہے. یعنی تمام سابقون کے بھی چیف کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے جو بہت فیمس حدیث ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی. ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جھگڑا کر رہے تھے. مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے اوپر پریفرنس دی. یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی، ان کو چوز کیا. دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث ہو گئی. اتنی بحث ہوئی کہ جو مسلمان تھا وہ تھوڑا ہائپر ہو گیا اور اس نے اس کو ایک سلیپ کر دیا، تھپڑ لگا دیا. جب اس نے یہ کیا یہودی کو مسلمان نے، تو یہودی خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ان سے کمپلینٹ کی. جب ان سے کمپلینٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تخیرونی علی موسیٰ، ڈونٹ کنسیڈر می سپیریئر ٹو موسیٰ. آپ نے اپنے مسلمان اس بندے کو، اس صحابی سے کہا کہ مجھے موسیٰ کے اوپر آپ سپیورٹی مت دیجئے، آپ مجھے ان سے بہتر کنسیڈر مت کیجئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب صاعقہ قائم ہوگی اور سب جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، لیکن میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں ایک پلر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی موجود پاؤں گا. اس روایت میں آتا ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مجھ سے پہلے پہنچایا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی سختی سے ہی بچایا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیبوریٹ کیا، اس لیے کہ ایک صاعقہ، ایک سخت ایکسپلوژن موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں محسوس کر چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے دکھائیے، تجلی کیجیے، تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ نے انسسٹ کیا تو اللہ نے اپنی تجلی سامنے کوہ طور پر کی تھی اور کوہ طور بالکل پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پہ اس کے اوپر اس کا امپیکٹ موسیٰ علیہ السلام پر کیا آیا تھا؟ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو آلریڈی وہ صاعقہ ایکسپیرینس کرا چکے تھے تو اللہ ان کو قیامت کی سختی سے بچائے. تو اس طرح سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جنت سے پہنچنے سے پہلے، حساب کتاب سے پہلے ایک قیامت کا سناپسس ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ 7 کیٹیگریز جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور تقریباً 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ، 30 ڈفرینٹ اسناد کے ساتھ آپ کو الحمدللہ ملتی ہے، اور 30 کی 30 اس کی صحیح اسناد ہیں.
ریپیٹیشن سے امنگ دا فقہا، امنگ دا محدثین بیان کی جاتی ہے، اس لیے زیادہ تر اس کو پرومیننٹلی سامنے رکھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ احادیث کا کلیکشن دیکھیں، جتنی احادیث کسی بھی اینگل سے روز محشر کے دن شیڈ کا یا سائے کا ذکر کرتی ہیں، تو محدثین نے تقریباً 92 ڈفرینٹ اعمال فگر آؤٹ کیے ہیں، جن سے احادیث بتاتی ہیں کہ 92 کیٹیگریز ہوں گی جو یا 92 اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے مختلف مسلمانوں کو مختلف طرح کا شیڈ پرووائڈ کیا جائے گا. کیونکہ پرومیننٹلی ایک ہی حدیث میں آپ کو ریپیٹیشن سے 30 ڈفرینٹ نریشنز کے ساتھ یہ کوالٹیز ملتی ہیں، تو یہ آپ کو بہت فیمس نظر آتی ہے جو حدیث آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں نظر آتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی کتابیں پڑھنے کا شوقین ہو عربی زبان کی، تو ابن حجر اسقلانی، امام سخاوی اور امام سیوطی کی اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، جس میں انہوں نے اللہ کے عرش کے سائے میں ظل اللہ کا جو سایہ ہے اس کے عرش میں جو کیٹیگریز ہوں گی اس کو ڈیفائن کیا ہے. ہم اس وقت پرومیننٹلی اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ 7 کیٹیگریز ڈیفائن کی ہیں، جس کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے میں نیکیوں پر لوگوں کو لانے کے لیے ہر طرح کے انسان کو، ہر اسٹریٹا کے انسان کو انسینٹیو دے دیا ہے. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک عادل امام نہیں ہوں تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا، یا میرے پاس تو بہت مال نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو میں کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آؤں گا. اگر آپ اس حدیث کی کیٹیگریز کو اس طرح سے سوشل کنڈکٹ میں دیکھیں تو کسی بھی معاشرے کے اندر ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے. امام سخاوی کہتے ہیں کہ ان کیٹیگریز کے ذریعے معاشرے کا آپ کو سوشل کنسٹرکٹ بھی نظر آتا ہے. پہلی کیٹیگری اس کے اندر جو 30 ڈفرینٹ نریشنز آتی ہیں اسی حدیث کی مختلف سند کے ساتھ، آپ کو اس میں 7 کیٹیگریز میں آگے پیچھے کیٹیگریز ملتی ہیں. پہلی کیٹیگری فکس ملتی ہے سب میں، اور وہ ہے الامام عادل، جسٹ رولر، انصاف کرنے والا کوئی رولر، کوئی حکمران یا جس کے پاس اتھارٹی ہے جب وہ انصاف کرنے والا ہو. امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس میں معاشرے کا سوشل کنسٹرکٹ موجود ہے، یعنی اس میں ایک لاجیکل سیکوینس ہے. اگر معاشرے کا حکمران عادل ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے بعد جو اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ لوگ پھر، یعنی جب عادل ہوگا تو وہ انسانوں کو ان کی عبادت کے رائٹس دے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ نوجوان جو ہیں وہ عبادت کی طرف آئیں گے، اور نوجوان جب عبادت کرنا چاہیں گے تو ان کا 3rd سٹیپ بنے گا کہ وہ مسجد کا رخ کریں گے. جب نوجوان ریگولر مسجد کا رخ کریں گے تو وہاں ان کو لائک مائنڈڈ نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی. جب ان کو نیک لوگوں کی کمپنی ملے گی اس سنرجی سے ان کو تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. جب ان کو تقوی حاصل ہو جائے گا تو اور ان کو باہر کی دنیا میں پریکٹیکل لائف میں مرد کو عورت یا عورت کو اگر مرد کو اٹیمپٹ کرنے کی، سیڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر سکے گا یا کر سکے گی اور کہہ سکے گی انی اخاف اللہ. اور جب یہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو، کہ جب وہ اپنے آپ کو اس غلطی سے بچا لے گا کامیابی کے ساتھ، تو اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آٹومیٹک صدقہ کرے گا. اور صدقہ کرنے کے بعد، کوئی نیکی کرنے کے بعد ایک متقی انسان اپنے آپ کے اوپر بہت پراؤڈ فیل نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ میری نیکی کو قبول کر لے. دس از اے لاجیکل آپ کو سیکوینس جو سوشل کنسٹرکٹ کے لیے امام سخاوی کہتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث میں نظر آتی ہے. امام اسقلانی کے مطابق اس حدیث کے اندر جو 7 کیٹیگریز آئی ہیں وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ کس کا موبائل ہے، پلیز بند کر دیجیے اذان. امام اسقلانی کہتے ہیں کہ جو اس میں 7 کیٹیگریز آئی ہیں وہ یہ بات مینشن کرتی ہیں، اگر آپ ان صفات کو دیکھیں، کہ ہر صفت مخالفت الہوا ہے، یعنی ہر صفت انسان اپنی کسی ارج کو، کسی خواہش کو، کسی نفسانی خواہش کو دبا کے کرتا ہے. نیکی انسان جب کرتا ہے، بعض نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بعض نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں، بعض نیکیاں میٹھی ہوتی ہیں اور بعض نیکیاں کڑوی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دینا کیا ایک نیکی ہے؟ آسان نیکی ہے یا مشکل نیکی ہے؟ مشکل نیکی ہے. اولاد آپ کے ساتھ کانسٹنٹ نافرمانی کرتی رہے
کانسٹنٹ نافرمانی کرتے ہیں، خاص طور پر جب اولاد ایک سرٹن ایج پہ آ جاتی ہے. جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے 1000 مرتبہ غلطی کرتے ہیں، ماں معاف کر دیتی ہے. بچہ 40 سال کا ہو گیا اور ہر دفعہ ماں کا دل دکھاتا ہے، تو اب جب وہ 20 دفعہ ماں کو تکلیف دے گا، 21ویں دفعہ ماں سوچے گی 10 دفعہ اب معاف کروں یا نہ کروں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں اور جن کے بچے اس ایج بریکٹ میں آتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے. معاف کر دیتی ہے ماں، ایسا نہیں ہے کہ ماں معاف نہیں کرتی، اللہ نے اس کا دل ہی ایسا بنایا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے. تو یاد رکھیں، بعض نیکیاں انسان کے لیے آسان ہوتی ہیں، بعض نیکیاں مشکل ہوتی ہیں. یہ کبھی مت سوچیں کسی نیکی کو کرتے ہوئے کہ میں نے یہ نیکی بہت ہی برے دل کے ساتھ کی ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی کر لی تو شاید مجھے ثواب نہیں ملے گا. آپ کو ثواب ملے گا. یہ مت سمجھیے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے اماں کے کہنے کے اوپر مثال کے طور پر حجاب پہن لیا، میں نے تو صرف اماں کے کہنے پر پہنا، ورنہ تو میرا دل نہیں چاہتا تھا. اب شاید اماں کے کہنے پر پہنا ہے تو مجھے شاید ثواب نہیں ملے گا. اٹس ناٹ لائک دس. اماں کے کہنے پر ہی پہنا، آپ کو بھی ملے گا اس لیے کہ آپ نے اماں کی فرما برداری کی، اور آپ کی اماں کو بھی ثواب ملے گا اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کی. تو ہر نیکی کرنے کے بعد دل کا سکون ضروری نہیں ہے. بعض نیکیاں آپ کو ایسی ہوتی ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد اور بے چینی دے دیتے ہیں. اگر بے چینی آئے، اللہ کے سامنے جھک جائیے سجدے میں، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ اس نیکی کو کرنا آسان بنا دے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر امام عسقلانی کہتے ہیں کہ آپ کو ہر صفت مخالفت الہوا کی شکل میں نظر آئے گی. کوئی اپنی خواہش کو دبایا اور اس کے بعد ایک نیکی کی طرف قدم بڑھایا. اس میں آپ کو ان 7 صفات کے اندر آپ کو 3 کیٹیگریز ملیں گی انشاءاللہ. ایک کیٹیگری، دوسری کیٹیگری، تیسری کیٹیگری. میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہوگی. کچھ کیٹیگریز کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہے. اللہ کا خوف جو آپ کی اجتماعی مینیفیسٹیشن میں آئے گا، معاشرے کے ساتھ آئے گا. کچھ میں آپ کو محسوس ہوگا اللہ کا خوف مینیفیسٹ کرے گا آپ کے اور دوسرے انسان کے درمیان میں، بٹوین 2 پیپل. اور کچھ آپ کو جو ایک ہی کیٹیگری آخری والی ملے گی، وہ ملے گی آپ کو صرف اللہ کا خوف آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان کا. تو یہ 3 کیٹیگریز ملتی ہیں. یاد رکھیں اسلام کا ایسنس یہی ہے، میں اسلام پر آ جاؤں اور میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام پر لانے کی کوشش کر لوں. دس از دا ایسنس آف اسلام. مسلمان اپنے نیش میں بند ہو کے، اپنے گرین ہاؤس میں بند ہو کے صرف اپنا مسلمان صرف اپنے گرین ہاؤس میں بند ہو کے صرف اپنی اسپرچویلٹی کی فکر نہیں کرتا. مسلمان کی فکر اپنے بعد اپنے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، کہنے کو چھوٹی سی سورت ہے لیکن کتنا پروفاؤنڈ میسج ہے. صرف میرے ایمان اور میری نیکیوں کے بارے میں نہیں ہے، آدھی بات میری نیکی اور آدھی بات معاشرے میں اس نیکی کو پروموٹ کرنا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ تو میرے حد تک ہو گیا. پھر کیا آتا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو آپ نے ایمان اور عمل صالح کا اپنے لیے انسینٹیو لیا، اب آپ کو اس کو معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے. اور جب آپ معاشرے میں پروموٹ کریں گی نیکی تو صبر کا موقع تو آئے گا. اسی لیے وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. یہی ہے میری اور آپ کی زندگی کا ایسنس. اسلام ان سائڈ میں، اسلام آؤٹ سائڈ میں. اور یہی آپ نے اور میں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. امام سیوطی کہتے ہیں کہ ایک واحد انسان اب تک ہیومینٹی میں ایسا رہا جو ان 7 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. میں پہلے حدیث پڑھوں گی، پھر آپ سوچ کر بتائیے گا کون ہے. متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں اس حدیث کو جو صحیح ہو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی کتابوں میں موجود ہو. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا، سبعۃ